میں آپ کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا. 4-5 اہم بات آپ کے سامنے رکھ کر میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں، آپ سے التجا کرنے آئے ہیں کہ اب کی بار آپ 18 اپریل کے دن جناب اخترالایمان کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دلی میں جو ایک نئی سرکار بنے گی، اخترالایمان بحیثیت سانسد کشن گنج کے اور اسدالدین اویسی بحیثیت سانسد حیدرآباد کے، ہم کشن گنج کی عوام سے، بہار کی عوام سے، سیمانچل کے غیور عوام سے، ہندوستان کے ہمارے ہم وطن ہندوستانیوں سے اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ جب ہم کامیاب ہو کر بحیثیت رکن پارلیمان دلی جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی اور ہم آپ سے وعدہ کریں گے کہ ہم مودی کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ بی جے پی کا ساتھ دیں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج ملک میں جو حالات ہیں وہ حالات اس طرح سے گمبھیر ہو چکے ہیں، بڑے نازک حالات سے ہمارا وطن عزیز گزر رہا ہے. ہمارے آلوک یادو صاحب جو بہوجن کرانتی پارٹی کے ذمہ دار یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت بڑی تعداد میں آج کے جلسے میں ہمارے دلت بھائی بہن، ہمارے OBC بھائی بہن بھی ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سمویدھان میں جب آرکشن ملا، وہ آرکشن اس لیے ملا، بابا صاحب امبیڈکر کی وجہ سے آرکشن ملا. اور آج یہ بی جے پی کی سرکار، یہ موجودہ پردھان منتری نریندر مودی نے بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ایک نیا قانون بنا دیا. جو سمویدھان میں آرکشن ہم کو اس بنیاد پر ملتا تھا اور آج بھی مل رہا ہے اور کل بھی ملے گا کہ ہم سے ناانصافی ہوئی، دلتوں سے ناانصافی ہوئی، بیکورڈ کلاس کے ان تمام ذات برادریوں سے ان سے ناانصافی ہوئی. اس ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان میں آرکشن کا پروویژن لگایا. آج نریندر مودی اعلیٰ ذات کے لوگوں کو آرکشن دے رہے ہیں جو بابا صاحب امبیڈکر کے اصول کے خلاف ہے، جو سمویدھان کے خلاف ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، یاد رکھیے آپ، اگر یہ 10% آرکشن جو اعلیٰ ذات کے لوگوں کو مل رہا ہے تو کل مستقبل میں ایسا وقت آئے گا کہ یہ بی جے پی اور RSS کی سرکار کہے گی کہ اب جن لوگوں کو برسوں سے 5000 سال سے جن کو تنگ کیا گیا، جن کو OBC کے نام پر جن کو تنگ کیا گیا، اب آرکشن ملے گا تو ناانصافی کی بنیاد پر نہیں، ڈسکرمنیشن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ اس کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا. میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. اسی لیے میں آپ تمام سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کو اگر بچانا ہے، بابا صاحب امبیڈکر نے جو دلتوں کو اور ہمارے بیکورڈ کلاس کے لوگوں کو جو سمویدھان میں آرکشن دیا، اس آرکشن کو اگر حاصل کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اخترالایمان کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. ہم ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جا کر اس آرکشن کو اور اس سمویدھان کو بچانے کا کام کریں گے. تیسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، کشن گنج میں ہمارا مقابلہ اس سے ہے، ہمارا مقابلہ صاف اور صاف ان طاقتوں سے ہے جو غریبوں سے انصاف کرنا نہیں چاہتے. اخترالایمان کا مقابلہ اس پارٹی سے ہے، اس سوچ سے ہے جس نے سیمانچل کو ہمیشہ غریبی اور مفلسی میں اس کا مقدر بنا کر رکھ دیا.
یہاں کے نوجوان کو نوکری نہیں ملتی، ایسی طاقتوں کو آپ کو شکست دینا ہے۔ پچھلے 60-65 سال سے یہ تمام پارٹی آ کر، ان کے امیدوار آ کر آپ سے صرف آپ کا ووٹ حاصل کر کے چلے گئے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ اپنا ایک ایک ووٹ پتنگ صاحب کے نشان پر اختر الایمان کو دیں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اختر الایمان بحیثیت رکن پارلیمان سیمانچل میں بلکہ بہار کا سب سے بہترین ممبر آف پارلیمنٹ اختر الایمان ثابت ہوں گے۔ آپ ایک موقع ان کو دیجئے، کیونکہ جتنے بھی ایم پی آپ نے بنائے، میں کسی کا نام لے کر بولنا نہیں چاہتا، مگر بتائیے آپ الیکشن جیتنے کے بعد ہر غریب کو شکایت ہوتی ہے کہ الیکشن کے وقت تو سب آ کر بڑی بڑی خوبصورت اور اچھی اچھی باتیں کر کے جاتی ہیں، اور جیتنے کے بعد 4-4.5 سال نظر نہیں آتے، پھر دوبارہ الیکشن کے وقت دولہا بن کر آ جاتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اختر الایمان ایسا نہیں کریں گے۔ جس پارٹی سے اختر الایمان امیدوار ہیں، ہم سال کے 12 مہینے کام کرتے ہیں، ہم ہفتے میں 6 دن کام کرتے ہیں سوائے جمعے کا 1 دن چھوڑ کر۔ 24 گھنٹے ہمارا فون کھلا رہتا ہے، لوگ ہم سے کام لیتے ہیں۔ اگر ہم کام نہیں کرتے تو لوگ ہم سے آ کر محبت کے اور ناز کر کے ہم سے لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں۔ یہ کام ہم حیدرآباد میں کیے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے اختر الایمان صاحب کی ان میں اللہ نے ان میں ایک بے شمار قابلیتیں دی ہیں۔ آپ ان کو اگر ایم پی بنائیں گے تو یقین جانیے آپ سیمانچل کی عوام اور بہار کی عوام خود یہ کہے گی کہ ہاں اگر کہیں پر ہم نے ایک صحیح فیصلہ لے کر کسی کو سانسد یا ایم پی بنایا تو اختر الایمان ہے۔ آپ کے اس علاقے میں بہت سے مسائل ہیں۔ مجلس پارٹی سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہے، مجلس پارٹی سیمانچل کے ترقی کی لڑائی لڑ رہی ہے، مجلس پارٹی سیمانچل میں پل بنے، برجز بنے، یہاں کے معصوم بچے اور بچیوں کو اسکول اور کالجز کا اس کا انتظام ہو۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے ووٹ سے ایک اچھے آدمی کو، اچھے امیدوار کو آپ اس کو کامیاب کریں گے۔ میں آپ کے سامنے اس بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو جے ڈی یو کا امیدوار ہے جس کا نام محمود ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہاں پر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو گھر کا آدمی ہوں، میں تو گھر کا آدمی ہوں۔ جب اگر آپ گھر کے آدمی ہیں تو گھر کے اندر تو آپ کسی دشمن کو تو نہیں بلاتے، جب گھر آپ کا ہوتا ہے تو آپ گھر میں دوست کو بلاتے، آپ اپنے گھر میں ان لوگوں کو دعوت دیتے جن پر آپ کو بھروسہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے چوکھٹ پر دشمن کو نہیں بلاتے، نہ اس کا سایہ آپ کے گھر کے چوکھٹ پر پڑنے دیتے۔ آپ خود طے کریے کہ ہمارے وطن عزیز میں جب سے نریندر مودی پردھان منتری بنے ہیں کتنے لوگوں کو مارا گیا، کتنے لوگوں کو پیٹا گیا، کتنے لوگوں کی جانیں چلے گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے نریندر مودی پردھان منتری بنے کبھی گائے کے نام پر اخلاق کے گھر میں گھس کر اس کو مار دیا گیا۔ کون تھا اخلاق میری ماں اور بہنیں؟ میں اخلاق کے گھر کو گیا تھا، ہماری ماں اور بہنوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں اخلاق کے گھر کو گیا تھا اس کے گھر میں گھس کر بی جے پی کے لوگ، آر ایس ایس کے لوگ گھر میں گھس کر صرف اس شک کی بنیاد پر کہ اخلاق کے گھر میں گوشت ہے، بعد میں معلوم ہوا پولیس نے چیک کروایا اس کے گھر میں گوشت نہیں نکلا۔ جب میں اخلاق کے گھر کو گیا تھا اخلاق کو اس کی ضعیف ماں کے سامنے، اس کی بیوی کے سامنے، اس کی 18 سال کی نوجوان بچی کے سامنے، اس کے 21 سال کے نوجوان بیٹے کے سامنے بی جے پی اور سنگ پریوار کے لوگوں نے اخلاق اتنا مارا کہ اپنے گھر کے آنگن میں دم توڑ دیا۔ میں اخلاق کے گھر کو گیا تھا میری ماں اور بہنوں، میں نے اخلاق کے گھر والوں سے پوچھا کہ میں اخلاق کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتایا گیا کہ کسی کونے میں ایک 75 سال کی بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب میں نے اپنی نظریں اٹھا کر اخلاق کی ماں کو دیکھا تو اس کا چہرہ سجا ہوا تھا، چہرے پر نہ آنکھ نظر آ رہی تھی نہ اس کی ناک نظر آ رہی۔ میں نے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ تو لوگوں نے نیچے منڈی کر کے
کسی نے آنکھ میں آنسو لا کر کہا کہ ظالموں نے جب اخلاق کو مار رہے تھے تو ماں کی ممتا جاگ گئی، وہ دوڑ کر اپنے بچے کو بچانے گئی تو ان ظالموں نے اس ضعیف بوڑھی عورت کو بھی خوب مارا اور پیٹا۔ آپ سوچئے کہ کسی ماں کے سامنے کسی کا بیٹا مر سکتا ہے، کسی ہماری بہن کے سامنے اس کے شوہر کو مارا جا سکتا ہے، ایک جوان بچی کے سامنے اس کے باپ کو مار دیا جاتا ہے، ایک جوان بچے کے سامنے اس کے باپ کو مار دیا جاتا ہے۔ اور آپ سوچو میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، اخلاق کا بیٹا ہندوستان کی ایئر فورس میں کام کرتا ہے، ہمارے ملک کی فضاؤں کی حفاظت کرتا ہے وہ۔ آپ بتائیے ان لوگوں پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کو اپنا گاؤں چھوڑ کر دلی میں آج رہ رہے ہیں، اور آج بھی اخبارات میں ان کا بیان آتا ہے کہ ہم کو اگر کوئی چیز ستاتی ہے تو ہم کو ہمارا گاؤں بہت یاد آتا ہے، ہم کو ہمارا گاؤں بہت یاد آتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ میں بات تم سے داد حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کو میری بات پسند آئی اور تم نے تھالیاں مار دی، نعرے مار دیے۔ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ ملک میں حالات کیا ہیں۔ کل اخلاق کی بیوی بیوہ ہو گئی، کل اخلاق کی ماں کی کوکھ خالی ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے۔ یاد رکھو ہم کو بی جے پی کو روکنا ہے، اور اگر بی جے پی کو روکنا ہے تو اختر علی مان کو آپ کو کامیاب کرنا پڑے گا۔ اب آپ جب یہاں محمود یہ بات کہتی ہیں، میں محمود سے پوچھنا چاہتا ہوں، محمود صاحب کیا تم اخلاق کے گھر پر جا سکو گے اور جا کر تم بول سکو گے کہ میں مودی کو پردھان منتری بنانے والا ہوں؟ تم کو اخلاق کے گھر والے کہیں گے کہ نہیں، مودی کے دور میں ہم نے اپنے باپ کو کھویا، اپنے بیٹے کو کھویا۔ محمود صاحب اگر آپ میں انسانیت ہے تو جاگو، اس انسانیت کو پیدا کر لو۔ اگر آپ میں چھپا ہوا انسان ہے تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، چھوڑ دو اس جماعت کو، آ جاؤ ہم تم کو گلے لگانے تیار ہیں، آ جاؤ ہم آپ کو آپ کا جائز مقام دیں گے۔ چھوڑو ان ظالموں کا ساتھ، چھوڑو باطلوں کا ساتھ مت دو، حق کا ساتھ دو۔ میں آپ کو جو عزت آپ کی ہم آپ کو دینے تیار ہیں، مگر کیوں ایسے لوگوں کا آپ ساتھ دیتے ہیں جن کے وجود نے، جن کی طاقت کی وجہ سے ہماری بہنیں بیوہ ہو گئیں، ہمارے بچے یتیم ہو گئے۔ گجرات میں ایک دلت خاندان کو، جو گجرات میں دلت ہے، جتنے گائے مر جاتے کوئی اعلیٰ ذات میں تو آدمی نہیں اٹھاتا اس کو، یہ دلت اٹھاتا ہے جو مری ہوئی گائے کو۔ اور جب وہ گائے اٹھائے جو گائے مر گئی تھی، ان کو ان سنگ پریوار کے لوگوں نے، آر ایس ایس کے لوگوں نے، کیونکہ ان کا چودھری موڈی ہے، ان کو یقین ہے ان کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا چودھری، ان کا مکھیا موڈی ہے۔ احمد آباد میں ان دلت نوجوان بچوں کے کپڑے اتار کر، ان کا ویڈیو نکال کر ان کی پیٹھ پر مارا گیا۔ آپ بتائیے اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بیٹے کو کپڑے اتار کر اس کو پیٹھ پر مارا جاتا ہے، جبکہ اس کا کام ہے وہی اگر تم نے اس کو نوکری دی ہوتی تو کیوں کرتا وہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ